السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات۔ عمران خان نے بھری عدالت میں ڈی جی آئی ایس آئی کا نام کیوں لیا، اور پھر امریکی سفارت خانے میں خفیہ ملاقاتیں کون کر رہا تھا، اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور ویورز، ایک طرف عمران خان نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو باہر نکلنے کی کال دی، تو دوسری طرف پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ کیا ان دونوں خبروں کا آپس میں کوئی تعلق ہے، اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور پھر ویورز، فوج آ گئی، سمری کی منظوری دے دی گئی، یہ کیا ماجرا ہے، اس سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ تم اوپر سے آئے ہو، کون ہو تمہاری کیا اوقات ہے؟ اڈیالہ جیل میں ایک اور دن اور ایک اور لڑائی، اور عمران خان کے حق میں ایک اور گواہی آ گئی۔ اس کی کہانی بھی آپ کے سامنے ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور پھر ویورز، آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کی ایک اور فتح، 7 کیسز میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی ایک انتہائی اہم شخصیت پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ واقعہ سپریم کورٹ پاکستان میں ہوا۔ اس کا بھی مکمل حال احوال آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے اس شو میں۔ اور پھر ویورز، نون لیگ کی ریلی میں سرکس کا شیر دھاڑتا کیسا لگتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ویورز، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج ایک بار پھر عمران خان کی اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت ہوتی ہے، اور روز کی بنیاد پر سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے۔ اور آج سائفر کیس میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید صاحب کا بیان قلم بند کیا گیا ہے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ اسد مجید صاحب کا جو بیان آج قلم بند کیا گیا، اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک امریکہ میں پاکستان کا میں سفیر تھا۔ 7 مارچ 2022 کو امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا گیا، اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی، جس کی میزبانی پاکستان ہاؤس میں کی گئی۔ ملاقات میں کمیونیکیشن کا سائفر ٹیلی گرام سیکرٹری خارجہ کو بھجوایا گیا۔ پاکستان ہاؤس میں ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ڈیفنس اتاشی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دونوں سائٹس کو معلوم تھا کہ میٹنگ کے منٹس لیے جا رہے ہیں۔ سائفر ٹیلی گرام میں ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو اسلام آباد رپورٹ کیا گیا۔ خفیہ سائفر ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا حوالہ نہیں تھا۔ مجھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بلایا گیا، جس میں ڈی مارش ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا۔ میں نے ڈی مارش ایشو کرنے کی تجویز دی تھی۔ سائفر کا معاملہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے ایک دھچکا تھا۔ اب ڈی مارش کیوں کیا گیا، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور سفیر اسد مجید نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ انہوں نے سفارش کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر میں اگر سازش کا لفظ نہیں تھا، لیکن اس میں عمران خان کی حکومت گرانے، تحریک عدم اعتماد لانے اور پاکستان کو دھمکانے کی بات ضرور کی گئی۔ اگر یہ بات نہیں تھی تو پھر اس وقت کے یعنی جو ہمارے اسد مجید صاحب ہیں، انہوں نے ڈی مارش کرنے کی بات کیوں کی، اس کا جواب بھی عدالت کے سامنے ضرور رکھنا چاہیے تھا۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ عمران خان صاحب کا اب بیان عدالت میں جو صحافیوں سے گفتگو کی گئی، اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان نے سائفر کیس کے حوالے سے گفتگو کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائفر ٹرائل کو سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ 3 ہفتے میں حکومت گرا دی گئی، اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ سائفر میں اگر انہوں نے کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں تھی جو پاکستان کے خلاف نہیں تھی، تو پھر آپ نے اسے ڈی مارش کیوں کیا؟ یہ وہ نقطہ ہے جس نے آج عمران خان کے کیس کو اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سائفر کے معاملے پر امریکی سفارت خانے میں ملاقاتیں ہو رہی تھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سائفر آیا اور ہمارے تمام ممبران جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ راجہ ریاض سمیت بہت سے لوگ امریکی سفارت خانے جا رہے تھے، جس پر ایک رپورٹ بھی انٹیلیجنس بیورو کی موجود ہے۔ ارشد شریف شہید کا پروگرام بھی موجود ہے کہ کون کون جا کر امریکی سفارت خانے میں ملاقاتیں کرتا رہا۔ اور اس سوال کا جواب بھی عمران خان نے دیا صحافیوں کو کہ پاکستان میں سائفر کیوں آیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے ایسا سائفر ہماری حکومت کو یا اس سے پہلی جو حکومتیں تھیں ان کو نہیں بھیجا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس سائفر کے حوالے سے بائی چانس پتہ چل گیا
چونکہ اس کا اصل مخاطب کوئی اور تھا، جس کا عمران خان اس سے پہلے بھی ذکر کرتے رہے کہ اس سائفر کا اصل مخاطب جنرل باجوہ تھے۔ سائفر کو دبانے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن کیونکہ اس میں ڈونلڈ لو کو ایکسپوز ہونے کا جو معاملہ تھا، اس لیے یہ کوشش بار بار کی جا رہی تھی، اور اس کوشش کو عمران خان نے ایکسپوز کیا۔ اور اب عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور کس طرح وہ سازش جو عمران خان کی حکومت کے خلاف ہوئی، جس کو ایکسپوز عمران خان نے خود کیا اس کاغذ کے ذریعے، جس کو پاکستان کی عوام کے سامنے لہرایا گیا، اب اسی مقدمے میں عمران خان جو ہے وہ کیس بھگت رہے ہیں۔ ویورز، یہ بات تو سائفر تک تھی، لیکن دوسری طرف جب عمران خان صحافیوں سے بات کرتے ہیں نا، تو ملک کے اندر انتخابات کی ایک ہوا جو ہمیں ویسے تو کاغذوں میں، بیانیوں کے اندر اور کبھی کبھی ٹیلی ویژن پر نظر آ جاتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو گراؤنڈ کے اوپر ورکنگ ہے وہ ہمیں ٹی وی پر نظر نہیں آتی، اور پھر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اور پھر دبے الفاظ کے اندر انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا موقف آپ کو سناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں آپ کو عمران خان نے جو ٹکٹوں کے حوالے سے جو بیان دیے نا، اس پر جانے سے پہلے اور پھر حکومت پنجاب نے کیا کیا، اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس وقت پنجاب کے مختلف شہروں میں سرویز کا ایک سلسلہ شروع کیا، لوگوں کے جو ویوز تھے وہ جاننے کی کوشش کی۔ لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ نام نہیں لے رہے اور کیمرے کے سامنے آ کر بات کرنا پسند نہیں کر رہے، لیکن جب کیمرہ آف ہوتا ہے تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ ایک ہی بندے کے لیے ہے جسے آپ نے بند کر دیا، اگر آپ کیمرہ بند کریں گے تو ہم آپ کو مزید جو ہے آپ سے بات کریں گے۔ تو پھر جو بات وہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اس بیان کے بعد کوئی ہمارے پیچھے لگ جائے، ہمیں اٹھا لیا جائے، اور کیا پتا کہ کس وقت کون آ کر ہمارے دروازے پر جو ہے وہ دستک دے اور ہمارے بچوں کو بھی جو ہے وہ زد و کوب کیا جائے۔ تو یہ پاکستان کے حالات میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں خان صاحب نے کیا کہا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں، اور آپ نے غور سے سننا ہے اس کال کو اور اس کے بعد کی پولیٹیکل سچویشن جو اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب میں بن گئی ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے امیدوار آئندہ اتوار پرامن انتخابی مہم کے لیے باہر نکلے، جو امیدوار باہر نہ نکلے ان کے ٹکٹ تبدیل کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہو گئی جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور یہ پاکستان کے میڈیا پہ کسی حد تک رپورٹ ہوئی، ساری باتیں میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوئی۔ جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے چل کر۔ لیکن خان صاحب کا یہ کہنا تھا تو تھوڑی دیر بعد کچھ گھنٹے گزرے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور یہ نوٹیفیکیشن پنجاب حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا، اور اس میں کیا کہا گیا کہ جناب پورے پنجاب میں دفعہ 144 جو ہے اسے نافذ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں اسلحے کی نمائش اور ہر قسم کی فائرنگ پر پابندی لگاتے ہوئے دفعہ 144 لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ دفعہ 144 پورے صوبے میں 12 فروری تک نافذ رہے گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے دفعہ 144 لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ اب ہو پتہ کیا رہا ہے؟ ہوا یہ جی کہ ادھر سے خان صاحب نے کال دی، ادھر سے دفعہ 144 لگا دی گئی، چونکہ خطرہ یہ تھا کہ لوگ باہر نکلیں گے۔ اور اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو کارنر میٹنگز ہیں ان کو دیکھیں تو وہ کارنر میٹنگز نواز شریف کے جلسوں سے بڑی ہو رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ لوگ اپنا جو پارٹی کے ساتھ جو تعلق ہے اسے ڈسپلے کرتے ہوئے آپ کو ان کارنر میٹنگز میں ضرور نظر آئیں گے، لیکن اکا دکا کیمرے کے سامنے نہیں آتے، لیکن کارنر میٹنگز میں آپ کو بھرپور شرکت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ ویورز، ایک تو کام یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہیں آزاد امیدواروں کی جنہیں لسٹ میں شامل کروا کر آپ نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا، یعنی آزاد امیدوار توڑ جوڑ کے لیے جو استعمال ہوں گے، ایک تو عمران خان نے اس کا راستہ روکا کہ اگر تم باہر نہیں نکلو گے مجھے رپورٹ ملے گی تو ہم تمہارا ٹکٹ جو ہے اور اعلان کر دیں گے کہ اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے۔ تو ایک تو کچھ خطرات یہ بھی پیدا ہو گئے کہ اگر ایسے لوگ جو باہر نہیں نکلتے اور جا کر کارنر میٹنگز اور اپنی الیکشن کمپین نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور پھر ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا جنہیں ہم نے پارٹیز کے اندر اتارنا ہے۔ یاد رکھیے گا، الیکشن کمیشن ابھی بھی خاموش ہے، جس طرح وہ کہتا ہے نا کہ قانون خاموش ہے کہ آزاد امیدوار کیا تحریک انصاف کے کسی اور پارٹی میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ اس بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی مرضی سے ایک فیصلہ دینا ہے جسے انڈورس کیا جائے گا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے۔ پھر ویورز،
جو دوسری طرف ایک سچویشن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ ہو گیا، پھر اس کے علاوہ کیا ہوا ہے؟ خیبر پختونخوا میں بھی سیاسی اجتماعات پر خودکش حملوں کے خدشات، دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ تو اب جناب اگر کوئی ریلی نکالنا چاہتا ہے نہیں نکل سکتی، اگر کوئی باہر نکل کر الیکشن کمپین کرے گا وہ بھی نہیں ہوگا۔ اب مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ جس دن الیکشن ہے تو اس دن کیا دفعہ 144 ہوگی؟ کیا کوئی باہر نہیں نکلے گا؟ اور کون لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کر ووٹ ڈالیں گے؟ ایک کنفیوژن پنجاب کے اندر، یعنی کسی طرح بھی یہ الیکشن جو ہے وہ شفافیت کی طرف نہیں بلکہ the most controversial election in the history of humans، انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کنٹروورشل جو الیکشن ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ اسے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوں گے، یہ ہیومن ہسٹری میں ایک موسٹ کنٹروورشل الیکشن جو ہیں، انہیں اگر ایوارڈ ہوں تو سب سے پہلا انعام جو ہے ان الیکشنز کو ملے گا۔ ویورز، اس کے بعد ایک اور کام بھی ہوا کہ نواز شریف صاحب نہ باہر نکلے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے، نواز شریف صاحب کی تقریروں سے لوگ جو ہیں وہ انہیں ووٹ کی یقین دہانی نہیں کروا رہے، اور ایک کنفیوژن ہے، ریلیوں میں لوگ نہیں آ رہے، کارنر میٹنگز میں لوگ نہیں آ رہے، تو پھر لوگوں کو آپ باہر ڈنڈے کے زور پر تو نہیں نکال سکتے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دفعہ 144 لگا دو۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہم روکیں گے، چونکہ لوگ پھر کمپیئر کریں گے نا کہ دیکھو ان کی کارنر میٹنگز کا حال کیسا ہے، اور پھر دیکھو نواز شریف کی ریلیاں اور جلسے کیسے ہیں، اور آٹومیٹکلی شیر افضل مروت صاحب جب باہر نکلے تو لوگوں نے کمپیریزن کیا، آٹومیٹکلی ایک کمپیریزن آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اگر آپ نہ بھی کرنا چاہیں تو۔ اس چیز کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے اب نواز شریف صاحب بیٹھیں گے گھر میں، ریلی ان کی آج آخری ریلی ہو گئی اور اب وہ باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ جناب ملک کے حالات خراب ہیں اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، خدشات ہیں۔ اس بنیاد پر الیکشن کیمپین نہیں کریں گے، ایک بیان ضرور جاری کیا جائے گا لیکن الیکشن کیمپین جو وہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں ویورز ایک اور بھی بات ہے، جب آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں تو تب لوگ کیا اکٹھے ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، اور کیا ایسے فنکشنز کو کیا کوریج ملے گی یا نہیں ملے گی؟ نون لیگ کے لوگ ان کے جو ٹھکانے ہیں، جو دفاتر ہیں، وہاں پر گہما گہمی ہوگی نہیں ہوگی؟ اس کے حوالے سے کیا کوئی ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا؟ اس کے اوپر بھی ایک کنفیوژن جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ فوج آ گئی اور باقاعدہ طور پر ایک منظوری سمری کی دے دی گئی ہے، آرمڈ فورسز کو ریپڈ رسپانس کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ حساس پولنگ اسٹیشنز کے اوپر فوج جو ہے وہ تعینات ہوگی، اور جب ضرورت پڑے گی جن جن علاقوں کے اندر ریپڈ رسپانس فوج جو ہے وہ دے کر ان علاقوں میں اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے گی۔ کاکڑ صاحب نے منظوری جو ہے، کابینہ کی منظوری کے بعد کاکڑ صاحب نے، جن کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا، فوج تعینات جو ہے اس کے حوالے سے یہ باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری ہو جائے گا، لیکن منظوری جو ہے وہ دے دی گئی۔ اور پھر ویورز، دوسری جو بات جو خان صاحب نے کہی ہے، اور اسے رپورٹ بہت سارے اخبارات کے اندر یا ویب سائٹس کے اوپر نہیں کیا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے خان صاحب کی یہ بات ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے خلاف کبھی کوئی بیان نہیں دیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ فوج کیسے کام کرتی ہے۔ اچھا، اب اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور اسے رپورٹ بہت سارے میڈیا ہاؤسز کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ پھر ویورز، جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں کوئی کیوں نہیں آ رہا، اس کا بھی خان صاحب نے جواب دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جلسوں میں کوئی نہیں آتا، ڈر ہے کہ الیکشن سے بھاگ نہ جائیں، یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ آزادی کی تحریک ہے، اس تحریک میں جیل جانے کو عبادت سمجھتا ہوں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کو مہم نہیں چلانے دی جا رہی، اس کا بھی خان صاحب نے ذکر کیا۔ اور نواز شریف کا جو معاملہ ہے، مریم نااہل ہوئی، نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جنرل باجوہ کی حمایت حاصل کرتے ہیں، اور پھر انہیں پاکستان کے اندر لینڈ کروایا جاتا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان کی جو سینئر سیاستدانوں کے حوالے سے گفتگو ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ چودھری نثار 50 سال پرانا دوست ہے۔ اپریل 2018 میں اسے تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دی تھی، لیکن چودھری نثار بھی چودھری نثار ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ الحاق کی بات کرے گا تو وی گھوٹالہ جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ جاوید ہاشمی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جاوید ہاشمی صاحب جیل میں رہ چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ اور پھر ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو تلخ کلامی ہوئی، یہ اصل میں ماجرا کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ روسٹم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب کی گارنٹی پر میرے ساتھ ہاتھ ہوا،
یعنی NA 150 NA 151 PP 218 سے کاغذات میرے مسترد ہو گئے۔ کاغذات نامزدگی کی تصدیق کا کہا، جج نے کہا کہ میرا حکم نامہ ساتھ لگا دیں۔ جج صاحب کے حکم نامے کے باوجود کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ جب جج نے تصدیق کر دی تو پھر کیسے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا سکتے ہیں، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ویورز، جب شاہ محمود قریشی صاحب کے تھرڈ پارکر سے منظور جو کاغذ تھے انہیں میڈیا پر رپورٹ بھی کیا گیا، تو دوسری طرف ملتان سے ان کے کاغذات کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ کیا دو جگہ پر الگ الگ قانون موجود ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ پھر ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دوران سماعت پروسیکیوٹر کے بولنے پر شاہ محمود قریشی صاحب غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں، یہ میرے درمیان کیوں بول رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی اور پروسیکیوٹر رضوان عباسی صاحب کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے پروسیکیوٹر سے مکالمے میں کہا کہ تم اوپر سے آئے ہو، کون ہو تمہاری اوقات کیا ہے؟ پروسیکیوٹر جو رضوان عباسی صاحب تھے انہوں نے بھی شاہ محمود قریشی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ پھر فاضل عدالت کے جج شاہ محمود قریشی صاحب کو پرامن رہنے کی تلقین کرتے رہے اور پھر معاملہ جو رفع دفع ہوا۔ لیکن ویورز، ایک چیز بالکل واضح ہو چکی ہے کہ پروسیکیوشن اس وقت بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پروسیکیوشن کی ٹیم کبھی سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کو بیان ریکارڈ کرتے ہوئے ٹوک رہی ہے، کبھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ غلط برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پروسیکیوشن ایک بڑا اور تگڑا کیس جو ہے وہ بنانے میں ناکام رہی، اور اب تک جتنے بھی ان کے سامنے جو مواد پیش کیا گیا عدالت کے سامنے، یہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک مکمل طور پر کلین چٹ دے رہا ہے۔ پھر اطہر منیلہ صاحب کے ریمارکس، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، اور پھر کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو دوبارہ ٹرائل کالعدم قرار دیا، یہ تمام چیزیں پروسیکیوشن کے لیے انہیں ریورٹ کرنا اب ڈنڈا ہی رہ گیا جی۔ کسی کو ڈنڈے کے ساتھ آپ جیل میں رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ میرٹ پر بات کریں گے تو شاید عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو اس کیس کے اندر جیل کے اندر رکھنا شاید اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اچھا ویورز، آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ خان صاحب کی 7 جو عبوری ضمانتیں تھیں وہ بحال ہو گئی ہیں۔ 5 اگست توشہ خانہ فوجداری کیس میں گرفتاری کے بعد عدم پیروی پہ ضمانتیں خارج ہو گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 7 عبوری ضمانتیں بحال کر دی ہیں۔ ان میں انسداد دہشت گردی ہے اور کچھ 9 مئی کے حوالے سے کیسز جو ہیں وہ خان صاحب کے خلاف درج کیے گئے۔ اب سلمان صفدر نے ان کیسز کی پیروی کی ہے، اور اس سے پہلے سپریم کورٹ سے سائفر کیس میں بھی عمران خان کی ضمانت منظور ہوئی، تب بھی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے اس کی پیروی کی تھی، اور 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانتیں اسلام آباد میں عدم پیروی پر خارج ہوئی تھی، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بحال ہوئی تھی، اور سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ بھی ان کیسز کی پیروی کر رہے تھے۔ سلمان صفدر سیاست کی بجائے صرف قانونی نقائص نکال کر عمران خان کو سرخرو کر رہے ہیں، اور پروسیکیوشن کو چاروں شانے اس وقت چت کر رہے ہیں، اور اسی طرح کے ذہین لوگوں کی ضرورت ہوگی عمران خان کو اپنی ٹیم کے اندر۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ عمران خان اب کن کیسز میں قید ہیں۔ اب صرف اور صرف عمران خان توشہ خانہ، نیب ریفرنس اور القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار ہیں۔ عمران خان نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ ضمانت کا معاملہ نہیں اب لگ رہا۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی نے ضمانت کی الگ الگ درخواستیں دائر کی، جس میں احتساب عدالت کا ضمانت نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کیس کے حتمی فیصلے تک ضمانت کو منظور کیا جائے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ اس پر عمران خان کا موقف کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر بنائے گئے مقدمات سیاسی انتقام اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے دباؤ کے باوجود سیاسی نوعیت کے کیسز بنانے سے انکار کیا، اور انہوں نے اسی وجہ سے استعفیٰ دے دیا۔ اب کیا عمران خان کو ضمانت ملے گی؟ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ اگر تو یہ کیس چیف جسٹس کے بینچ کے پاس گیا تو پھر ضمانت کے امکانات بہت کم ہوں گے، لیکن اگر یہ کیس جسٹس گل حسن اورنگزیب کے پاس آیا تو پھر ضمانت جو ہے وہ ضرور مل جائے گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پروسیکیوشن کیسے کیس بناتی ہے۔ یعنی اگر تو یہ کہا جائے کہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو گئے، فرد جرم عائد ہو گئی، لیکن اب کچھ ہی دن میں سزا سنائی جا سکتی ہے، تو پھر عمران خان کی ضمانت مسترد ہو جائے گی، کیونکہ یہ پلی لیں گے کہ جناب اب تو سب کچھ ہو گیا، لہٰذا اس جو درخواست آئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بنیاد کے اوپر کیس جو چل سکتا ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سائفر کیس بھی نا اس وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے۔
अलकादे ट्रस्ट और तोशाखाना केस में भी समाअत तेजी से जारी है। जज मोहम्मद बशीर साहब रिटायरमेंट तक छुट्टी के लिए खत लिख चुके हैं। अगर छुट्टी मंजूर हो गई तो फिर मामला मजीद खराब हो जाएंगे, लटक जाएंगे, और अगर कोई दूसरा जज आ गया तो फिर आपको नए सिरे से चीज़ों को आगे चलाना पड़ेगा।